بات دراصل یہ ہے کہ آج اس وقت عالم اسلام، اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایسے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے جو شاید مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ آئے ہوں۔ عجیب مسئلہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو وسائل میسر ہیں، اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی ہے، تاریخ میں دنیا میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہوئی۔ جو وسائل میسر ہیں، تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہوئے۔ وسائل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیے تو دنیا کے قلب میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے وسط میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، نہر سوئز ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، اور وہ شاہراہیں کہ جو پوری دنیا کی تجارت کی شہرگ ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وسائل کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں تیل، جس کو آج کی اصطلاح میں زر سیال کہا جاتا ہے، بہتا ہوا سونا، اس پر مسلمانوں کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے، اور تیل کے سارے مراکز ان کے پاس ہیں۔ دولت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شاید مسلمانوں کے پاس دولت اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے پاس آج ہے۔ لیکن اس ساری آبادی کے باوجود اور اس سارے وسائل کی بہتات کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، اور ان مسائل میں اس طرح گرفتار ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی، آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اور ان سے نمٹنے کی راہ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ وسائل کی بہتات، آبادی کی زیادتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کی بہتات کے باوجود مسلمان شاید اتنے بڑے مسائل سے کبھی دوچار نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ اور یہ بات آپ سب حضرات واقف ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب لوگ جو ہیں مسلمانوں کو اپنے دسترخوان، اپنے اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ ایک دوسرے کو کھانے پر، دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود انہم کا غثاء السیل، وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے اندر تنکے بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان تنکوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اتنی ان گنت تنکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت ایسی ہے کہ سیلاب جس طرف بہا کر لے جا رہا ہے اس طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت آج ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ کیوں پیدا ہوئی ہے اس کیفیت؟ اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ اس پر جب کبھی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر زبان پر یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں، دشمنوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے، چاروں طرف سے ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہم بے عزت بھی ہیں اور اپنے مسائل سے دوچار بھی ہیں۔
یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہے، درست ہے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے گا، دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ترقی کے اسباب پیدا کرے گا؟ دشمن کا تو کام ہی ہے، اس کا کیا شکوہ؟ دشمن کا شکوہ کیا؟ وہ اگر دشمن ہے تو وہ تو دشمنی ہی کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی دشمن کو اپنی سازشوں میں کامیاب بنانا، کامیاب اس وقت تک وہ دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی خرابی ہمارے اندر موجود نہ ہو. اگر ہمارے اندر خرابی نہیں ہے تو دشمن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہمیشہ اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا یا دشمنوں کی سازشیں ناکامیاب ہوئیں، دشمن ان پر فتح یاب ہوئے، تو وہ ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اپنی کسی خرابی یا اس کے کسی نقصان کی وجہ سے ہوئی. لہٰذا یہ جو ہم بیٹھ کر مجلسوں میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور دشمن ہمارے خلاف سازشوں کے اندر اس کی تدبیریں کارگر ہو رہی ہیں. یہ نقطۂ نظر ایسا ہے جو ہمیں ایک بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچ کا سامان پیدا کرتا ہے. تو اس موقع پر ان تمام اسباب، ان تمام خرابیوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، آپ سب حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں. ان کے مرید بھی تھے، اور میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں عصر کے بعد جب میرے ہم عمر بچے کھیل کود میں لگ جایا کرتے تھے، میرا معمول یہ تھا کہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھ جاتا تھا. شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں ایک جگہ تشریف فرما ہوتے، دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء حاضر ہو جایا کرتے تھے، جس کو آنا ہوتا تھا آ جاتا تھا، اور حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور حضرت مختلف باتیں فرمایا کرتے تھے. اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کی بہت سی باتیں یاد تھیں، اور ہمیں یاد ہے بچپن سے حضرت والد صاحب ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے، وہ باتیں ہمیں سناتے رہتے تھے. ان میں سے ایک بات کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی گرفتاری سے واپس دیوبند تشریف لائے، آپ سب حضرات تاریخ سے واقف ہیں، مالٹا میں قید ہوئے تھے، وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو ایک دن اسی طرح مجلس میں تشریف فرما تھے، اور تھوڑی دیر خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی ہم نے مالٹا کی تنہائیوں میں ہم نے تو 2 سبق سیکھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الہند، جس کے بارے میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ان کو شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے، اصل میں شیخ العرب والعجم تھے. تو وہ کہہ رہا ہے کس 80 سال کی عمر میں، وہ 80 سال جو قرآن و حدیث کی تشریح و تفسیر میں گزارے، اور پھر اسلام کو سربلند کرنے کے لیے ایک سیاسی تحریک
آپ سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، وہ چلائی اور اس کے تمام نشیب و فرات سے واقف ہوئے۔ 80 سالہ تجربے کے نچوڑ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں 2 سبق لیے۔ سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے کہ اتنے تجربہ کار بزرگ، وہ کون سے 2 سبق ہیں جو مالٹا کی تنہائیوں میں حاصل ہوئے؟ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی زوال کے میرے نزدیک 2 اسباب ہیں، اور جب تک ان 2 اسباب کو زائل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمان ابھر نہیں سکتے۔ ایک سبب یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے جو حقوق تھے، اس کی تلاوت کے، اس کو پڑھنے کے، اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کے، اس کی دعوت کو پھیلانے کے، یہ حقوق مسلمانوں نے چھوڑ دیے۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب مسلمانوں کا باہمی افتراق اور ان کے درمیان آپس کے جھگڑے اور تنازعات۔ یہ 2 چیزیں فرمایا کہ بنیادی سبب ہیں۔ جب تک یہ 2 سبب دور نہیں ہوں گے مسلمانوں کی مشکلات کا، ان کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ تو آگے پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی آئندہ زندگی، اپنی آنے والی زندگی میں انہی 2 کاموں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی خدمت کروں اور اس کی نشر و اشاعت کی فکر کروں اور دوسرے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کروں۔ تو ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات قرآن کریم کی، اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ الحمدللہ سب حضرات اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور اپنے طور پر کسی قدر کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو در حقیقت قرآن پر عمل کا ہی ایک لازمی نتیجہ تھا، وہ باہمی افتراق و اختلاف، باہمی افتراق اور شقاق، لڑائیاں، جھگڑے، فرقہ واریت، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی، اس نے ہمیں تباہ کیا۔ اور جب تک یہ صورتحال درست نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں دشمنوں کا شکوہ کرنے کا اختیار اور حق نہیں ہے۔ اگر ہم خود اپنے افتراق اور انتشار کو ختم نہیں کریں گے، اور اگر ہم خود اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے قرآن کے سبق واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جب اس کی طرف جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک دشمن تو اس افتراق کو استعمال کرتے ہی رہیں گے، اور ان سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افتراق اور انتشار جس کا حضرت شیخ الہند نے ذکر فرمایا، مسلمانوں کے درمیان جھگڑے، مسلمانوں کے درمیان اختلافات، یہ ان اختلافات نے مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ پارا پارا کرنے کے نتیجے میں دشمنوں کو موقع مل گیا اور بجا طور پر مل گیا کہ وہ ہمیں خود ہمارے خلاف استعمال کریں۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت نے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، صحابہ کرام کے عمل نے، بزرگان دین کے تعامل نے یہ بات واضح کی ہے کہ اختلاف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اختلاف ہے کفر و ایمان کا اختلاف، ایک اختلاف ہے فسق و فجور اور صلاح کا اختلاف، ایک اختلاف ہے بدعت اور سنت کا اختلاف، ایک اختلاف ہے اجتہاد کا اختلاف، ایک اختلاف ہے مسلک کا اختلاف، ایک اختلاف ہے مزاج و مذاق کا اختلاف۔ یہ اختلاف کی مختلف صورتیں بھی ہیں، مختلف مدارج بھی ہیں، ہر اختلاف کا حکم علیحدہ ہے۔ جو
کفر اور ایمان کا اختلاف ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، وہ حق و باطل کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب بھی لڑائی نہیں ہے، اس اختلاف کا مطلب بھی نفرتیں نہیں ہیں، اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس ایمان کے اوپر عمل کرے، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو. لیکن جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کافر کی نفرت نہیں ہے، نفرت کفر سے ہے، کافر کی ذات سے نہیں ہے، نفرت فسق سے ہے، فاسق کی ذات سے نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی نفرتوں کا پیدا کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ نفرت پیدا کرنا، یہ نفرت اسلام نے نہیں سکھائی، یہ ہمارے دین نے نہیں سکھائی. ایک شخص جو کفر کی گمراہی میں بیچارہ مبتلا ہے، تو وہ در حقیقت غصے کا مستحق نہیں ہے، نفرت کا مستحق نہیں ہے، وہ رحم دلی کا مستحق ہے. یعنی اس بات کا کہ یہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے آئے، یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں یہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ جائے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور آگ کے اندر پروانے آ کر گر رہے ہیں، میں کولیاں بھر بھر کر ان پروانے کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، ہٹانا چاہتا ہوں، اور میں اس فکر میں ہوں کہ کسی طرح یہ بچ جائیں. کافر لوگ نفرت کر رہے ہیں، غیر مسلم نفرت کر رہے ہیں، اور نفرت ہی نہیں کر رہے، گالیاں دے رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رب اغفر لهم ان قومی لا يعلمون، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو ابھی پتہ نہیں حقیقت کا. اگر نفرت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ یا اللہ ان کو تباہ نہ کیجئے، ان کو برباد نہ کیجئے. ہو سکتا ہے ان کے پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حق علم بردار ہوں. ان کو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت. یہ علم نہیں، یہ جان نہیں رہے، بیچارے نادان ہیں، اس واسطے میری مخالفت کر رہے ہیں. جو گالیاں دے رہے ہیں، جو پتھر برسا رہے ہیں، جو دشمنی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. اور اس درجہ تھا کہ راتوں کو رو رہے ہیں اور جان ہلکان کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں. لعلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنا پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. کتنا آپ قرآن بھرا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلی دینے سے. تو اگر نفرت ہوتی تو نفرت کے ساتھ یہ درد مندی نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا یہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنے والد ماجد کے نقل کر رہا ہوں کہ نفرت کفر سے نہیں، کافر سے نہیں ہے، کفر سے ہے، فاسق سے نہیں ہے، فسق سے ہے. اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قابل رحم ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے.